بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک ایسا وظیفہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس کو کر لیا تو فوراً اللہ رب العزت کی مدد آپ کو حاصل ہوگی۔ اگر آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں تو گھر میں تمام پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں اور پیسے کی کمی کی وجہ سے جو تنگ دستی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تنگ دستی سے جو ماحول گھر میں خراب ہو چکا ہے، انشاءاللہ عز و جل اللہ رب العزت وہ بھی ٹھیک فرمائیں گے۔ اس لیے آج ایک ایسا وظیفہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ آپ نے اگر اپنے صدقے دل سے اس وظیفے کو کر لیا، اللہ رب العزت آپ کی تمام پریشانیاں، دکھ ختم فرمائیں گے اور رزق میں برکت ہوگی۔ گھر کے اندر کی تمام دکھ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس وظیفے کو اگر آپ کریں تو تمام بیماریوں سے نجات حاصل ہوگی۔ میں یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ بڑی بیماری میں مبتلا ہو، کینسر جیسی بیماری میں مبتلا ہو، یا کسی کے ڈائلسس ہوتے ہوں، گردے خراب ہو گئے ہوں، جگر کا ٹرانسپلانٹ کا ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہو، تو ایک مرتبہ اس وظیفے کو کر لیں۔ مجھے اپنے اللہ رب العزت پر بے حد یقین، بہت ہی بھروسہ ہے کہ آپ اگر یہ صدقے دل سے عمل کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ یہ تمام بیماریوں سے نجات حاصل کر لیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ یہ عمل کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کے گھر کے اندر سے تمام پریشانیوں، بیماریوں اور جو پیسے کی پرابلم ہے وہ بھی ختم فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کو ایک مچھلی نے نگل لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام پر یہ کتنا بڑا امتحان تھا، بہت ہی بڑا امتحان جو حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آزمائش میں ڈالا، اور حضرت یونس علیہ السلام کو ایک مچھلی نے نگل لیا۔ امتحان سے مجھے بات یاد آئی کہ ایک انسان اگر عبادت کرتا ہو، نماز پڑھتا ہو، یہاں تک کہ حج بھی اس نے ادا کیا ہو، روزے رکھتا ہو، تمام احکامات جو اسلام میں ہمیں بتائے گئے ہیں وہ تمام کے تمام کرتا ہو، سب کے سب، اور اس کے اوپر ایک پھر بھی مشکل آ جائے تو جو کمزور ایمان کے لوگ ہوتے ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ میں تمام کام کرتا ہوں اسلام کے جو اسلام نے مجھے بتائے ہیں، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں، حج بھی ادا کرتا ہوں، تمام احکامات کرتا ہوں، پھر بھی مجھے مشکلات کا سامنا کیوں کرنا پڑ گیا؟ اور دوسری طرف جو بندہ عبادت نہیں کرتا وہ تو خوش و خرم ہے۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کو ایک چھوٹی سی غلطی پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا اور سمندر کی تہ میں چلی گئی۔ ایک تو رات کا اندھیرا اور ایک پانی کا اندھیرا اور ایک مچھلی کے پیٹ کے اندر کا اندھیرا۔ اس کے باوجود بھی حضرت یونس علیہ السلام گھبرائے نہیں اور اللہ اللہ کیا، اور امتحان جو تھا، جو مشکل وقت تھا، اور وہ گزر گیا۔ اس کے باوجود اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے، بہت تکلیف میں تھے، بہت مشکل میں تھے، گھٹن محسوس ہوئی، پھر بھی اللہ کا ذکر سے غافل نہیں ہوئے۔ ہمیشہ اللہ رب العزت کا ذکر کرتے رہے۔ اللہ رب العزت نے دیکھا میرا نبی گھبرایا نہیں، بلکہ میرے ذکر میں مصروف رہا،
تو اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کو ایک دعا بتائی. تو پھر حضرت یونس علیہ السلام نے وہ دعا پڑھی اور مچھلی نے آپ کو ایک سمندر کے کنارے میں نکال دیا. آج کا وظیفہ بھی دعا کا ہی وظیفہ ہے. میرے پیارے بھائیوں بہنوں دوستوں میری ماؤں بہنوں، یہ دعا جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کو دی، جو کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے. یہ اللہ کے نبی نے یہ دعا پڑھی کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں، تو ہی زمین و آسمان کا بادشاہ ہے. یہ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام نے دعا پڑھی. تو جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، تو تمام جہانوں کا بادشاہ ہے. یہ حمد و ثنا کی اور اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کو یہ دعا عطا فرمائی. حضرت یونس علیہ السلام نے جو دعا پڑھی، اس دعا میں بہت ہی طاقت ہے، کہ یہ اتنی طاقت ہے کہ تمام مشکلات اس سے ختم ہو جاتی ہیں. یہ چھوٹی سی آیت کے وسیلے سے اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا. قرآن مجید کی یہ چھوٹی سی آیت تمام مشکلات کو ختم کر دیتی ہے. پیارے دوستو، قرآن پاک میں ایک ایک آیت، یہاں تک کہ ایک ایک لفظ زبر زیر میں شفا ہے اور مشکلات کا حل ہے. ایک ایک لفظ کو آزمایا گیا ہے. جو اللہ رب العزت کے ولی ہیں، نیک بندے ہیں، وہ قرآن پاک کی تمام آیتوں کو آزماتے ہیں، اور جب بھی ان کے اوپر کوئی مشکلات آتی ہے وہ اللہ رب العزت کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں اور قرآن مجید کی آیتوں سے مشکلات کا حل نکالتے ہیں، اور ان کے سر سے جو مشکلات ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. آج کے اس دور میں ہر بندہ، ہر مرد، ہر عورت، ہر بچہ بچی پریشان ہے. لیکن میں ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے یہ اسپیشل طور پر عمل لے کر آیا ہوں جو گھر کے اندر رہتی ہیں اور پریشان ہوتی ہیں، پھر بھی وہ مشکلات کا سامنا کرتی ہیں. میری ان سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ اس عمل کو کر کے دیکھیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کی جو تمام مشکلات ہیں وہ ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل. عمل جو ہے وہ بہت ہی آسان عمل ہے. آپ نے یہ کرنا ہے صرف ایک مرتبہ، تو انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے کہ آپ کی تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی. عمل آپ نے جب کرنا ہے عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے. آپ نے عمل کرنا ہے 2 رکعت صلاۃ الحاجت کے نفل ادا کرنے ہیں. 2 رکعت صلاۃ الحاجت کے نوافل ادا کرنے ہیں. اور صلاۃ الحاجت کے نوافل میں آپ نے جب سورۃ فاتحہ اور کل شریف پڑھنا ہے، کل شریف کی جگہ آپ نے اس آیت مبارکہ کو، جو کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے، اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے. کہ الحمد شریف کے بعد آپ نے کوئی سورت وغیرہ نہیں پڑھنی، بلکہ اس آیت کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے. اسی طرح آپ نے دوسری رکعت میں بھی سورت فاتحہ کے بعد الحمد شریف کے بعد اس آیت کو پھر 100 مرتبہ پڑھنا ہے. اس طرح آپ کے 2 نوافل ادا ہو جائیں گے. بعد سلام آپ نے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. درود شریف کے بعد آپ نے سر سجدے میں رکھنا ہے اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ 2 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں اور بغیر کسی سے بات کیے آپ نے 100 مرتبہ آپ نے نبی محترم پر کوئی سا بھی درود شریف پڑھنا ہے
اور اس کے بعد آپ نے سر سجدے میں رکھ کر یا اللہ یا رحمان یا رحیم 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سر سجدے سے اٹھا کر یا سجدے میں رکھ کر آپ نے دعا فرمانی ہے، رو رو کر گر گرا کر آپ نے دعا کرنی ہے کہ آپ کی جو مشکلات ہے وہ دور ہو جائیں۔ اگر بیماری کے لیے پڑھنا ہے تو آپ نے 1 گلاس پانی بھی اپنے پاس رکھ لینا ہے اور مریض کو پلا دینا ہے۔ اگر خود مریض ہیں تو وہ پانی آپ نے خود پی لینا ہے۔ آپ نے دعا گر گرا کر رو رو کر مانگنی ہے۔ دعا کی قبولیت کا صحیح جو معنی میں ہے وہ ہے کہ آپ کے آنکھوں میں سے آنسو جاری ہوں، تب آپ کے دعا قبول ہونے کے 100% چانس ہوتے ہیں۔ کہ آپ رو رو کر دعا مانگیں، اللہ رب العزت سے گر گرا کر روئیں، بہت روئیں، اور اللہ رب العزت کو نبی المحترم سرکار دو عالم کا واسطہ دیں، وسیلہ دیں، واسطہ دیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی جو مشکلات ہیں، جو وقت مشکلات ہوگا یا رزق کی کمی ہوگی یا کسی بیماری میں مبتلا ہوں گے، دکھ درد میں ہوں گے، انشاءاللہ عز و جل صرف 2 نوافل سے آپ کی تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ اگر اس عمل کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، ہفتے میں 1 دن آپ اس عمل کو کریں، تو انشاءاللہ عز و جل تا حیات کبھی بھی کسی دکھ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کبھی بھی رزق میں کمی نہیں آئے گی، کبھی بھی کوئی موذی مرض میں مبتلا نہیں ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صرف ہفتے میں 1 دن مقرر کر لیں اگر، انشاءاللہ عز و جل اللہ رب العزت آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بلند بارگاہ رسالت میں قبول و منظور عطا فرمائے۔ نماز کی پابندی لازمی کریں۔ نماز کسی بھی عمل کو آپ کریں تو نماز کی پابندی لازمی کریں، عمل کے بغیر بھی نماز پڑھتے رہا کریں۔ نماز مومن کی معراج ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز ہی ہمیں قبر میں بچائے گی، آخرت میں ہمیں ذریعہ نجات بنائے گی۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ ایک نئے عمل کے ساتھ، ایک نئے وظیفے کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔